السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی، جو کہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہارر بھی ہے، یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی عابد گل نے۔ عابد گل کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، اور ایک خوفناک واقعہ جو کہ ان کی دوست کی زندگی میں پیش آیا وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ عابد بتاتے ہیں کہ ان کا ایک فرینڈ تھا، جنید اس کا نیم تھا، تو اس کے ساتھ ایک بہت دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو دوست تھا وہ ان کے جو گھر تھے، ان کے چاچو کے، ان کے گھر ساتھ ساتھ تھے، تو وہ سارے کزنز آپس میں بیٹھ کے رات کو گرمیوں کی راتوں کو اوپر چھت پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، جیسے نارملی کزنز کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں۔ بہت انجوائے کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک دن میرے اس دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کو رات کے ٹائم، مطلب آسمان کے مڈ میں، ہوا میں، اس کو ایک عورت نظر آئی، بالکل واضح ایک عورت نظر آئی، اور وہ جو عورت تھی وہ اس کی طرف بالکل اٹریکٹ ہو کر بالکل اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس لڑکے نے شور مچانا شروع کر دیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے سارے بہن بھائی اس کو اٹھا کر نیچے لے گئے، تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس طرح مت کیا کرو، تم لوگ رات کے ٹائم اس طرح اوپر مت بیٹھا کرو، کیونکہ لڑکے ہیں، لڑکیاں پرفیوم بھی لگا لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ خیر، کہتے ہیں کہ اس کو نیچے اٹھا کر لے گئے۔ اب اس کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کچھ دن تو وہ ٹھیک رہا، لیکن کچھ دن کے بعد اس کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس کو وہ عورت ہر جگہ دکھنے لگی، اور جب وہ اس کو دکھتی تھی تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی، وہ چیخیں مارتا تھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا چہرہ سارا جلا ہوا تھا، خوفناک چہرہ تھا اس کا۔ اس خوفناک عورت کو دیکھ کر وہ بے حد ڈر جاتا تھا۔ اب اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو کسی درگاہ پر لے کر جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، جو کہ بہت زیادہ اللہ کے قریب تھے، عبادت گزار تھے۔ ان کی بھی انہوں نے تھوڑی سی ہسٹری یہ بتائی کہ اس شخص کی ہسٹری یہ تھی، وہ جو عبادت گزار شخص تھا اور وہ ایک درگاہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی ہسٹری یہ تھی کہ انہوں نے جوانی میں توبہ کی تھی، اور ان کی توبہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس درگاہ پر گزار دی اور شادی بھی نہیں کی، اور ان کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اور عابد کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کا ایک ہی وظیفہ تھا، اور وہ تھا درود ابراہیمی۔ وہ درود ابراہیمی بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت منزلیں عطا کی ہوئی تھی۔ خیر، ان کو ان بزرگوں کے پاس لے جایا گیا۔ وہ بزرگ جب اس شخص کو دیکھتے ہیں، اس لڑکے کو دیکھتے ہیں، جنید کو، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اس کے اوپر ایک کالی چڑیل، پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے، جو کہ اس کو چمڑ گئی ہے۔ وہ ایک بوڑھی چڑیل ہے، تم لوگوں کو اس کا صدقہ دینا ہوگا۔ اور اس کا صدقہ دینے کا طریقہ جو عابد کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، وہ کوئی طریقہ کار تھا جس سے وہ بلا ہٹ جاتی ہے انسان سے۔ انہوں نے اس کو وہ طریقہ بتایا، اس کے والدین نے وہ طریقہ کیا، اور کرنے کے بعد ہوا کچھ اس طرح کہ اب انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھائی شروع کر رہا ہوں، اس پڑھائی کے بعد تم لوگوں کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ چڑیل بچے کی جان چھوڑ رہی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے کسی بھی بزرگ کے پاس وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے پاس بھی نہیں جانا سوائے ان کے۔ وہ خیر عبادت انہوں نے شروع کر دی، پڑھائی شروع کر دی اس لڑکے کے لیے۔ تو جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے تھے، ساتھ وہ درود شریف پڑھ کر پانی دم کر کے دیتے تھے، وہ کوئی تعویذ نہیں دیتے تھے،
وہ اللہ کے بہت برگزیدہ بزرگ تھے. انہوں نے 7 پانی دم کیا. 41 ڈیز انہوں نے پانی دم کیا. 41 ڈیز کے بعد وہ جو آفت چڑیل اس بچے کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، 41 ڈیز میں اس نے اس کو تنگ تو کافی کیا. کبھی کسی اس کی امی کے روپ میں اس لڑکے کی آ کر اس کے ساتھ لیٹ جاتی تھی اور اس کو بلاتی تھی، تو وہ لڑکا جب ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو وہ بیچارہ بہت زیادہ ڈرتا اس لیے تھا کہ وہ پھر اصل روپ میں آ جاتی تھی. ایک دفعہ اس لڑکے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ چھت پہ جا رہا تھا، تو ان کی سیڑھیاں تھیں جو ادھر جگہ بنی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ اوپر کی طرف چڑھ کے جا رہا تھا تو وہ جو چڑیل تھی وہ سیڑھیوں کے ساتھ نیچے کسی چمگادڑ کی طرح لٹکی ہوئی تھی، اور اس نے فوراً اس لڑکے کا پاؤں پکڑ لیا. جیسے اس کا پاؤں پکڑا تو اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور وہ ڈر گیا. جلدی سے اس کا پاؤں پکڑا اور اس نے اپنے پاؤں کو اس کو جھٹکا دے کر نیچے گرانے کی کوشش کی، تو وہ آفت وہیں غائب ہو گئی. اور پھر ان بزرگوں نے کہا کہ پیغام بھیجا کہ آج یہ دوبارہ چھت پر گیا ہے، اس کو منع کرو، اس نے چھت پر نہیں جانا. جنید نے چھت پر جانا چھوڑ دیا. وہ چڑیل اس کے گھر میں موجود تھی. وہ بوڑھی عورت ساری رات اس کے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر سسکیاں لے کر روتی رہتی تھی. جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کے پاؤں کو پکڑ کر دبا دیتی تھی، اور اس کا پاؤں جو تھا وہ اس قدر اس پر تکلیف آئی کہ اس کے پاؤں پر اتنے زخم بن گئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں کاٹنے کے در پر آ گیا. ان بزرگوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو بھی ہو 41 ڈیز تک تم نے اس کے پاؤں کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو. پوری 41 ڈیز کی پڑھائی کے بعد انہوں نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو وہ درود شریف کا پانی پلایا، اور پلانے کے بعد کہا کہ اب تم گھر جاؤ اور اس پانی کو اب تم نے مزید 41 ڈیز پینا ہے. 41 ڈیز اس نے پھر اس پانی کو پیا، اور وہ جو تھے لڑکا تھا، کہتے کہ جیسے جیسے پانی پیتا تھا وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہوئی، اس کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کو کوئی سختی سے مار رہا ہو، اس کو کوئی جلا رہا ہو. 41 ڈیز کے اندر وہ جل کے راکھ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. ایون کہ اس کی گھر میں رہنے کی وجہ سے بدبو آتی تھی، بہت زیادہ گھر میں سمیل رہتی تھی ہر ٹائم گھر کے اندر. پورے 41 ڈیز کے بعد اس عورت کے جلنے کے بعد ہمارے گھر سے وہ بدبو ختم ہو گئی. میں دوبارہ جنید جو میرا فرینڈ تھا جنید کو دوبارہ ادھر لے جایا گیا. انہوں نے دوبارہ جنید کو دیکھا اور اب اپنے سامنے بیٹھ کر دم کیا، اور الحمدللہ ان کے دم کے بعد جنید کی مکمل طور پر اس عورت سے جان چھوٹ گئی، اور وہ چڑیل آفت جو بھی تھی وہ چلی گئی. لیکن آج تک جنید کے لیے ایک چیز کی خاص پابندی ہے، ایک تو وہ پرفیوم نہیں لگا سکتا، اور دوسرا وہ چھت پر نہیں جا سکتا، اس کے لیے خاص پابندی ہے. مجھے عابد یہ بتاتے ہیں کہ مجھے جنید کے تھرو جو بات پتہ لگی، جو وہ ہم تک کنوے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے بتایا جو کہ بہت اللہ والے ہیں اور ابھی تک حیات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مغرب کی اذان کے بعد چھت پر لڑکی اور لڑکوں کو، چاہے جو بھی انسان ہے، بزرگ ہے، بالکل مت جائیں. اور کھلے آسمان کے درمیان میں نیچے جنات کا ایک پورا غل رہتا ہے، جو کہ لوگوں کے اوپر، وہ اچھے بھی ہیں وہ برے بھی ہیں، وہ باقاعدہ اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، وہ لوگوں کو باقاعدہ نقصان دیتے ہیں. تو رات کے ٹائم تو بالکل اوائڈ کریں ایسی چیزوں سے، وہ چیزیں نقصان دیتی ہیں. اور دن کے ٹائم آپ کا مغرب سے پہلے جو بھی کام ہے وہ کریں. لڑکیاں بھی کھلے آسمان کے نیچے چھت پر دوپٹہ لے کر جائیں، اور لڑکے بھی کوشش کریں کہ پرفیوم لگا کر چھت پر بالکل مت جائیں. یہ انہوں نے بتایا تھا جنید کو، جو انہوں نے عابد کو بتایا، اور عابد نے یہ میسیج کنوے کیا ہے. جو بھی لسنرز ہیں وہ اس پر ضرور عمل کریں. تو یہ سٹوری تھی عابد گل کی، جو انہوں نے انڈیا لکھنؤ سے شیئر کی. بہت شکریہ عابد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور اتنے اچھے آپ نے ہمیں جو میسیج بتائے ہیں ان کے شکریہ میرے لسنرز کے لیے، یہ سارے پیغام دینے کے لیے. تو آئی ہوپ لسنرز اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور میں بھی کروں گی.
بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی شیئر کی ہے وجاہت نے۔ وجاہت کہتے ہیں کہ خوفناک واقعہ۔ وجاہت کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے کی بات ہے، میں سکھر گیا ہوا تھا اپنے دوست کے پاس۔ میرے دوست نے مجھے ایک خوفناک قبرستان دکھایا، ایک اجڑا ہوا قبرستان جس میں اب کسی بھی مردے کی تدفین نہیں کی جاتی تھی، بیکاز آف وہاں پر جنات بہت زیادہ تھے۔ جنات کی وجہ سے ادھر لوگوں کو تدفین کرنا بھی چھوڑ دیا گیا، وہ اس لیے کہ وہاں پر جو جنات تھے وہ دن میں بھی نظر آتے تھے لوگوں کو، لوگ ان کو دیکھتے تھے، اور وہ جنات باقاعدہ لوگوں کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ اب اس حد تک ادھر نوبت آ گئی تھی کہ وہاں پر جب وہ ڈیڈ باڈی کو لے کر جاتے تھے دفنانے کے لیے، تو وہ جنات پتھراؤ کرتے تھے لوگوں کے اوپر، لوگوں کو مارتے تھے برے طریقے سے۔ کچھ لوگ زخمی ہو گئے، اور ایون اس طرح ہوا کہ ادھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی تدفین ہو جاتی تھی تو نیکسٹ ڈے قبر کو کھود دیا جاتا تھا، اور مردے کی باڈی کے اوپر بڑے بڑے نیلز ہوتے تھے۔ اس قدر وہ جنات تکلیف دینے لگ گئے تھے۔ پھر انہوں نے ادھر یہ وجاہت بتاتے ہیں کہ ادھر وہ لوگ، جب میں نے وہ قبرستان دیکھا، میرے دوست نے اس کی ہسٹری بتائی، انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا تو قبرستان نہیں تھا، لیکن وجاہت کہتے ہیں میرے فرینڈ نے بتایا، پھر ادھر ایک اللہ والے کو لایا گیا، انہوں نے باقاعدہ اس جگہ کو دیکھا، وہ جنات کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور انہوں نے جنات نے یہ میسج دیا ان کو کہ ہم لوگ تم لوگوں کے مردوں کو نقصان اس لیے دے رہے ہیں کہ تم ادھر ان کو مت دفناؤ، تم لوگوں کو وارننگ دے رہے ہیں، نشانی دے رہے ہیں، اس جگہ کو بالکل چھوڑ دو، ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دو، ورنہ تم لوگ پچھتاؤ گے۔ انہوں نے پھر اس جگہ کا رخ کرنا چھوڑ دیا، ایون کہ اس کے ارد گرد جو آبادی تھی وہ بھی لوگ چلے گئے ادھر سے، کیونکہ ادھر جو قریب میں گھر تھے وہ ان لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ وہ جنات لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے گھروں سے چیزیں چرا کر لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس قبرستان کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ بھی ویران ہو جائے۔ وجاہت کہتے ہیں میں بہت ڈر گیا، یہ بات ہے تو کافی پرانی، وہ سکھر کا ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں پر وہ مخلوقات ہیں۔ ایک دفعہ وجاہت نے بتایا کہ ان کے فرینڈ نے یہ کہا کہ ادھر ایک بہت بڑا یہ کہیں کہ درخت ہے جو کہ پورے قبرستان میں سب سے بڑا ہے۔ تدفین کے لیے جب ادھر ایک ڈیڈ باڈی کو لے جایا گیا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو تدفین کر لی گئی، تو ایک شخص کو پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو نیچے کوئی عورت نہیں تھی، دوبارہ اس کو آواز آئی تو اس نے دیکھا تو پیچھے درخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی، یہ کہہ رہی تھی کہ اوپر کی طرف دیکھو میں درخت پر بیٹھی ہوں۔ اسی ٹائم اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا اور نیچے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس منظر کو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں کہ باقی لوگ جو تھے انہوں نے بھی ادھر سے پیچھے سے دیکھا تھا اس کو، وہ ایک عورت تھی جو کہ کافی ہائٹڈ تھی، بہت بڑی اس کی ہائٹ تھی، اور اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھی، اور وہ سرخ لباس میں دلہن کے روپ میں تھی۔ کہتے ہیں کہ باقی وہ تدفین کرنے والے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ سوچیں کہ جس جگہ پر ادھر مردوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی، ڈیڈ باڈی کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ یہ ایک سٹوری تھی وجاہت کی جنہوں نے شیئر کی، بہت شکریہ وجاہت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں سٹوری کے متعلق۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ درود شریف کے متعلق آج آپ نے خود ہی عابد کی سٹوری سنی ہے، تو درود شریف کو میں بھی کہتی ہوں کہ اپنا وظیفہ بنائیں، قرآن پاک کو بھی اور نماز کو بھی تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے والدین کی خدمت ہی کر لیا کریں، ان کے پاؤں چوم کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ ایک وظیفہ، اس کو بھی اپنا وظیفہ بنایا، اپنے والدین کے قدم بوسی کیا کریں، یہ بھی ایک وظیفہ ہے، تو اس کو ضرور روز اس وظیفے کو کیا کریں۔ آئی ہوپ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسی طرح میرے چینل کو لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کی سٹوریز کو سنتے رہیں، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔